ایمان بچا لو گے، ایمان کو سمجھ لو گے تو اللہ تعالیٰ کے دائمی عذاب سے نجات پا جائے گے۔ ایمان کیوں سمجھ لو گے؟ جیسے سر ہے، دھڑ کے اوپر تو آدمی زندہ ہے، سر کاٹ دو تو جو بھی آپ دوائی خوراک دے لیں بے فائدہ ہے۔ تو ایمان کے متعلقہ ہم نے پڑھا ہے۔ اس کے بارے میں دو بچوں سے میں پوچھوں گا ایمانیات کے بارے میں، اور ایک بچے سے پوچھوں گا عقائد کے حوالے سے، یعنی عقائد دین جو ہم نے پڑھے ہیں۔ یہ دو باتیں صرف پوچھی جائیں گی آج۔ سب سے پہلے ایمان کے حوالے سے اظہر کھڑے ہو جاؤ صاحب، ذرا اونچی بول کر جواب دینا ہے۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ اونچا بولو۔ یقین۔ یقین۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ یقین۔ یقین کیا ہوتا ہے؟ یعنی دل میں ایسا جمع ہوا نقش جو کبھی مٹ نہ پائے، تو ایمان کسے کہتے ہیں؟ یقین۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ پورے دین کو ادب کے ساتھ، ہاں، پورے دین کو ادب کے ساتھ دل سے سچا ماننا۔ ادب کے ساتھ دل سے سچا ماننا، ہاں اسے جانتا ہے دین کو یا نہیں جانتا، یہ اس کی سوچ ہو کہ جو دین ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے لے کر آئے ہیں، میں اس سارے کو دل سے سچا مانتا ہوں ادب و تعظیم کے ساتھ۔ یہ ایمان ہو گیا۔ اب اس ایمان کے رکن کتنے؟ اونچا بول۔ تین۔ کون سے؟ دل سے تصدیق کرنا، ہاں، دل سے تصدیق کرنا، زبان سے اقرار کرتا ہوں، دل سے تصدیق کرنا، زبان سے اقرار کرنا، اور پورے جسم کے طاقت سے مطابق عمل۔ ہاں، جسم سے طاقت کے مطابق عمل کرنا۔ اگلی بات یہ بتاؤ کہ ایمان کی شرط اعظم کیا ہے؟ کفر کی ملت کا انکار اور دین اسلام کا اقرار۔ ہاں، کفر کی ملت کا انکار کرنا اور دین اسلام کا اقرار کرنا، یہ شرط ہے۔ یہ شرط ہوگی تو ایمان ہے، اور یہ شرط نہیں پائی جائے گی تو ایمان نہیں ہے۔ اب کفر کی ملت کتنی باتیں تھیں؟ چار۔ شابش، کون سی؟ حکومت، معاشرت، معیشت، تعلیم۔ ہاں، حکومت، معاشرت، معیشت اور ان کا نظام تعلیم انگریز کا، یہ چار چیزیں آدمی ان سے بچے گا، ان سے نفرت رکھے گا اور دین اسلام کی انہی چاروں چیزوں کو سمجھے گا، مانے گا، افضل مانے گا، سمجھے گا، تو جا کر وہ مومن ہے، اس کا ایمان بچے گا۔ کیونکہ تعلیم ان کی، تہذیب، رہن سہن ان کا، معاشرت ساری سودی نظام ان کا، قانون سارا غیر اسلامی ان کا، تو یہ چاروں چیزیں غیر اسلامی ہیں ہمارے اوپر۔ ان چاروں سے مسلمان جو بیزاری رکھتا ہے وہ مومن ہے، اور ان چاروں چیزوں سے جو اتفاق رکھے اس کا ایمان نہیں بچتا۔ تو یہ شرط اعظم ہو گئی۔ اس سے آگے ایمان کی نشانیاں کتنی پڑی تھی؟ ہاں، نشانیاں چار۔ شابش، کون سی؟ اگر طاقت کسی کو کچھ دینا تو اللہ تعالیٰ کے لیے، کسی کو کچھ منع کرنا تو اللہ تعالیٰ کے لیے، کسی سے نفرت کرنا تو اللہ تعالیٰ کے لیے، کسی سے محبت کرنا تو اللہ تعالیٰ کے لیے۔ ہاں، تو یہ چار باتیں جسے اللہ تعالیٰ عطا کر دے اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ یعنی کسی کو کچھ دے تو بعض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے دے، کسی کو برائی سے روکے تو بعض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے روکے، کسی سے محبت رکھے تو بعض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، کسی سے دشمنی رکھے تو بعض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ یہ چار نشانیاں ہو گئی ایمان کی۔ اب ایمان کے درجے کتنے؟ 5 درجے 3 شابش، کون سے؟ اگر طاقت کو پرائے کو حاصل رکھنا، ہاں اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہ ہو، زبان سے روکنا، زبان سے روکنے کی طاقت نہ ہو تو دل میں برا جانا۔ ہاں، یعنی یہ 3 درجے ہیں ایمان کے۔ طاقت رکھتا ہو برائی کو روکنے کی تو اسے ہاتھ سے روکے گا، ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتا تو زبان سے روکے گا، اور زبان سے بھی روکنے کی طاقت نہیں رکھتا تو دل سے
برائی کو برا سمجھے گا، اور اگر دل سے برائی کو برا نہیں سمجھتا تو بھی مومن نہیں ہے۔ یہ تھے درجے۔ اب آپ آگے بڑھتے ہیں، ایمان کی قسمیں کتنی؟ 5۔ شاباش، کون سی؟ ایمان مرغوب، ایمان معصوم، ایمان مقبول، ایمان موقوف، ایمان مردود۔ شاباش۔ ایمان مطبوع یہ کن کا ہے؟ ایمان مطبوع فرشتوں کا، فرشتوں کا ہے۔ ایمان مطبوع کن کا ہے؟ فرشتوں کا۔ مطبوع اعتبار سے یعنی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ساتھ نفس نہیں رکھا، نفس نہیں فرشتوں کے ساتھ، وہ سراپا معصوم ہے، یعنی ان میں اللہ تعالیٰ نے نفس رکھا ہی نہیں ہے، اور نفس ہی ہے جو انسان کو گناہ اور نافرمانی کی طرف لے جاتا ہے، اس لیے ان کا ایمان ایمان مطبوع ہے۔ تو دوسرا ایمان معصوم کن کا ہے؟ نبیوں کا۔ نبیوں کا ایمان ایمان معصوم اس لیے ہے کہ نفس کو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے ساتھ بھی رکھا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو اپنی حفاظت میں رکھا ہے اور ان پر عصمت کا پہرا بٹھایا ہے، تو اس لیے ان کا ایمان ایمان معصوم ہو گیا۔ تیسری قسم ایمان مقبول، یہ کن کا ہے؟ ہم گناہ گاروں کا۔ ہم گناہ گار ہیں لیکن ایمان کو اللہ کے فضل سے ہم جانتے اور مانتے ہیں، اور کوئی ہم سے کہے تو اقرار بھی کرتے ہیں۔ تو یہ تیسری قسم ہو گئی ایمان موقوف۔ چوتھی قسم کون سی؟ ایمان موقوف۔ چوتھی قسم کون سی ہے؟ ایمان موقوف۔ یہ کن لوگوں؟ یہ بدعتی لوگوں کا ایمان ہے، اور بدعتی ہم نے پڑھا تھا کون ہے؟ ہاں، جو اہل سنت سے نکلے ہوئے تمام فرقے ہیں وہ سب بدعتی ہیں۔ اب ان کا ایمان اللہ تعالیٰ کی مشیت ارادے پہ ہے، چاہے تو قبول کرے چاہے تو رد کر دے۔ یہ ایمان موقوف کن کا ہے؟ بدعتیوں کا۔ پانچویں قسم کون سی ہے؟ ایمان مردود۔ یہ کن کا ہے؟ یہ منافقوں کا، یعنی وہ منافق جو زبان سے کلمہ رکھتے ہیں اور دل میں لندن کی وکالت کرتے ہیں، یعنی وہ یہودیوں کے جو ٹٹو ایجنٹ ہیں اور بڑی بڑی سیٹوں اور پوسٹوں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ بات ان کی کرے تو دیگ والی مثال ہے، یعنی دیگ کا کام یہ منافق کرتے ہیں، ہر منصوبہ کافروں کا مسلمانوں میں داخل کرتے ہیں، اور مسلمانوں کا کوئی بھی دین کی بات ادھر نہیں جانے دیتے۔ جیسے دیگ پانی کو ڈائریکٹ آگ کے اوپر نہیں پڑنے دیتی، اور سیک بجھا دیتی ہے، پانی کو ختم کر دیتی ہے نیچے سے۔ تو یہ پانچواں جو ایمان ہے ایمان مردود ہے، رد کیا ہوا ہے، یہ منافقوں کا ایمان ہے۔ اور منافقوں کا نشانی سب سے بڑی کیا بتائی تھی؟ جو کافروں کو دوست رکھے اور مسلمانوں کو حقیر جانے، وہ منافق۔ کافروں کو جو دوست رکھے، کافروں کے یہود و نصارہ کے اقوال نقل کرے، تقریروں تحریروں میں بڑا فن بنانے کے لیے کہ یہ فلاں نے کہا، یہ فلاں نے کہا، یہودیوں کے اقوال کو نقل کرنے والے، یہ وہ بدبخت ہیں جن کا ایمان ایمان مردود ہے۔ تو یہ 5 قسمیں ہو گئی ایمان کے حوالے سے۔ آخری بات، ایمان کی صفتیں کتنی؟ 2۔ کون سی؟ ہاں، یہ تقریباً باتیں اتنی تھی ایمان سے متعلقہ، جتنا ہم نے پڑھا یہی تھا یا کچھ اور چیز رہ گئی؟ ہاں، ایمان کے دشمن۔ ہاں، یہ آخری بات ہے۔ ایمان کے دشمن کتنے ہیں؟ 4۔ ابو بکر تم بتاؤ شابش، کون سے 4 ہیں؟ نفس، ہاں شیطان، ہاں کثریت، اکثریت، ہاں، ارشاد۔ شابش، یہ 4 دشمن ہیں ایمان کے۔ پہلا دشمن نفس ہے، اور دوسرا شیطان ہے، اور تیسرا اکثریت، چوتھا حصہ دنیا۔ یہ 4 دشمن ہیں ایمان کے۔ مومن کے 4 دشمن ہیں۔ مومن وہی ہوگا جس کے پاس ایمان ہوگا، تو مومن کے 4 دشمن ہیں۔ نفس کیا ہے؟
نجائز خواہشات، نجائز خواہشات. اس کی مثال سمجھو، بیٹھ جاؤ، اس کی مثال سمجھو. اگر میری نیت یہ ہو کہ میں سپیکر میں اونچی اونچی نعت پڑھوں اور میری حسین و جمیل آواز سن کر کوئی لڑکی مجھ پہ عاشق ہو جائے گی، تو مسجد میں بیٹھ کر لعنت کھٹ رہا ہے. سمجھ آ رہی بات؟ اور اگر میری یہ نیت ہو کہ میں اللہ رسول کی نعت تعریف کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ اس کے صدقے مجھے ہدایت عطا فرما، تو یہ اجر پا رہا ہے. بات ساری نیت کی ہے. سمجھ آ رہی؟ ایک آدمی اچھی تلاوت کرتا ہے، وہ تلاوت کر رہا ہے اور مسجد سامنے ہو اور سامنے گھر ہو اور اس کا نظریہ یہ ہو کہ میں قرات ذرا اچھی کروں تاکہ سامنے سے مجھے جی لڑکی کا چہرہ دیکھ کروں، تو اب وہ مسجد میں بیٹھ کر لعنت پڑھ رہا ہے. یہ نفسانی خواہشات بتا رہا ہے. آنکھیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، اختیار ہمیں دیا ہے. چاہیں تو کجری کا رقص دیکھ لیں، چاہیں تو قرآن پاک کھول کر زیارت کر لیں. ہاتھ خدا تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں، چاہیں تو ہاتھوں سے کسی غریب کی مدد کر دیں، چاہیں تو ہاتھوں سے کسی سے کوئی چھین لے کر اس کے ظلم کر لیں. اختیار ہمیں دیا ہے. پاؤں اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، چاہیں تو مسجد میں چلے جائیں، چاہیں تو سینمے میں چلے جائیں. اختیار ہمارے پاس ہے. اسی اختیار پہ اللہ تعالیٰ نے جزا سزا کا فیصلہ کرنا ہے. تو یہ نفس سارے گناہ کراتا ہے. شیطان انسان سے کفر کراتا ہے، کفر، شیطان کفر کراتا ہے. اور اکثریت یہ آج سب سے بڑا دشمنی ہے جو مسلمان مومن کی سب سے بڑی دشمنی آج اکثریت. آخری بات ایک توجہ سے سنو. مثلا کوئی پیر ہے، دین کا دشمن ہے، اس کے 100 مرید ہیں، وہ مریدوں میں بیٹھا ہے اور شریعت کی دھجیاں اڑا رہا ہے. اب کسی حق والے نے بات سچی کہہ دی تو لوگ کہیں کہ اتنے بندے ہوتے مرید پاگل آئے، ایک بندہ ہے، ایک بندہ پاگل ہے. تو اب انہوں نے کس کو مانا؟ اکثریت کو مانا، شریعت کو نہیں مانا. تو یہ اکثریت دشمن ہے. تیسری چوتھی حصے دنیا، کہ صرف دنیا کی فکر ہو اور کوئی اسے فکر نہ ہو، یہ کافر کی سوچ ہے. تو یہ 4 مومن کے دشمن ہیں، نفس، شیطان، اکثریت، حصے دنیا. آج کا ہمارا یہ ایمان کی صفت کے حوالے سے جو پڑھا ہے، یہ سبق ہم نے دہرا لیا. بقیہ کل ہم حقیقت دین اسلام کا